بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے یا واش روم جانا پڑ جائے یا نماز کھڑی ہو جائے یا کوئی اور مجبوری پیش آ جائے جس سے طواف کے دوران وقفہ ہو جائے تو واپس آ کے طواف کہاں سے شروع کیا جائے؟ کیا پھر سے پہلے چکر سے شروع کرنا پڑے گا یا واپس آنے کے بعد باقی چکر مکمل کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو طواف کو وہیں روک دیں، بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے، اس پر کفارہ اور دم آتا ہے، لہذا فوراً وضو کرنے چلے جائیں اور پھر واپس آ کر اپنا طواف مکمل کریں۔ اسی طرح اگر طواف کے دوران فرض نماز کا وقت ہو جائے یا حمام واش روم جانے کی ضرورت پڑ جائے یا تھکاوٹ اور ضعیفی اور بیماری میں مسلسل چلنے میں مشقت کی وجہ سے کچھ دیر بیٹھنے کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی اور عذر پیش آ جائے تو ایسی صورت میں اگر طواف کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے تو پھر عذر زائل ہونے کے بعد فوراً طواف کی تکمیل کریں اور بقیہ چکر پورے کر لیں تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ جو کتابوں میں 4 چکر سے پہلے اور 4 چکر کے بعد کا فرق لکھا رہتا ہے وہ لازمی نہیں ہے بلکہ افضل کی بات ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی نے وضو ٹوٹنے سے پہلے یا نماز پڑھنے اور عذر پیش آنے سے پہلے 4 چکر یا اس سے زیادہ کر لیے تھے تو واپس آ کر اپنے باقی چکر پورے کر لے، دوبارہ پہلے چکر سے طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے وضو ٹوٹنے سے پہلے یا نماز پڑھنے سے پہلے یا عذر پیش آنے سے پہلے 4 چکر سے کم کیے تھے، مثلا 3 چکر کرے یا 2 چکر کیے تو رش اور ازدحام کی موجودہ صورتحال میں واپس آنے کے بعد از سر نو پہلے چکر سے طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ کر اپنے باقی چکر پورے کر لے تو اس سے طواف میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور طواف ادا ہو جائے گا۔ چونکہ طواف میں 4 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ جانے یا نماز میں مشغول ہونے یا کوئی اور عذر کی وجہ سے اگر طواف میں کچھ دیر وقفہ ہو جائے تو از سر نو طواف کرنے کا حکم ضروری اور لازمی نہیں ہے بلکہ افضل اور مستحب ہے، لہذا جب سہولت ہو اور رش نہ ہو تو پہلے چکر سے شروع کرنا بہتر ہے، لازم نہیں ہے، اور جب مشقت اور رش ہو تو دوبارہ چکروں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ باقی چکر مکمل کرنا کافی ہوگا اگرچہ 2 چکر یا 3 چکر ہوئے ہوں۔ لیکن اگر کسی نے کوئی چکر ادھورا چھوڑا تھا، مکمل نہیں کیا تھا تو واپس آنے کے بعد احتیاط یہ ہے کہ اس چکر کو حجر اسود سے شروع کرے، یہ بہتر ہے، ورنہ کم از کم پیچھے لوٹ کر شروع کرے، اور بہتر یہ ہے کہ 2-3 میٹر پیچھے لوٹ کر شروع کرے۔ اور اگر طواف کے درمیان میں منزل بدلنا پڑے، رش کی وجہ سے اوپر سے نیچے کی منزل یا نیچے سے اوپر کی منزل جانا پڑے تو کوشش کریں کہ چکر مکمل کر کے پھر منزل بدلیں، اور اگر کوئی چکر ادھورا چھوڑا ہے تو منزل بدلنے کے بعد پیچھے لوٹ کر حجر اسود سے چکر شروع کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چکر کا کچھ حصہ رہ جائے اور دم آ جائے۔ اور کوشش اس بات کی کریں کہ طواف شروع کرنے سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں پھر طواف شروع کریں تاکہ طواف تسلسل کے ساتھ ہو جائے سنت کے مطابق اور اس کے درمیان میں خلل نہ آئے۔ اور اگر نماز کا وقت قریب ہو تو بہتر یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد طواف شروع کریں، خصوصاً خواتین کو اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی عورتیں نماز کے قریب تک طواف کرنے میں لگی رہتی ہیں جس سے ان کی فرض نماز متاثر ہوتی ہے، اور اکثر وہ نماز کے وقت مردوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہیں جس سے وہ خود بھی گناہگار ہوتی ہیں اور مردوں کی بھی نماز خراب کرتی ہیں۔ اس لیے ان کو اذان سے پہلے ہی عورتوں کی جگہ پر جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو کثرت سے پیشاب آتا ہے اور بار بار واش روم جانا پڑتا ہے ان پر لازم ہے کہ جب وہ طواف کرنے جائیں تو اس سے پہلے 5-6 گھنٹے کا روزہ رکھ کر جائیں، پانی بالکل نہ پئیں، پھر عمرہ یا طواف کر کے پیٹ بھر کے زمزم پئیں۔ اور جن لوگوں کو شوگر یا ضعیفی کی وجہ سے پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا ان لوگوں کو روزے کا اہتمام بہت ضروری ہے، بلکہ ایسے لوگ 8 گھنٹے کا روزہ رکھ کر جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزے کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ان کا پیشاب نکل جاتا ہے اور ڈائپر کے باوجود لیک ہو جاتا ہے جس سے حرم ناپاک ہوتا ہے اور لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں اور وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مقام کی قدر کرنے کی اور یہاں حاضر ہو کر اپنی زندگی کو بدلنے کی اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔